امید اور جوانی۔ جوانی نے مجھے آواز دے کر اپنی طرف بلایا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے ہم دور ایک کھیت میں پہنچ گئے۔ وہاں آ کر وہ رک گئی اور دور افق پر بیڑوں کے گلے کی طرح پھیلے ہوئے سفید بادلوں کی طرف تکنے لگی۔ پھر اس نے برہنہ درختوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے اپنی چھنی ہوئی پوشاکوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اے جوانی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جوانی نے جواب دیا، ذرا ہوش سے قدم اٹھاؤ، ہم اس وقت حیرت کی وادی میں ہیں۔ میں نے کہا، چلو واپس لوٹ چلے، مجھے اس ویرانے سے ڈر لگتا ہے، بادلوں اور برہنہ درختوں کا منظر مجھے افسردہ کیے جاتا ہے۔ اور اس نے کہا، ذرا صبر سے کام لو، علم کی ابتدا ہمیشہ حیرت سے ہی ہوتی ہے۔ پھر میں نے ارد گرد نظر دو ڈالی تو مجھے ایک خوبصورت چیز اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ جوانی نے کہا، یہ تمہیں زمین اور اس کے رنج و غم سے روشناس کرانے آئی ہے، کیونکہ جس شخص نے رنج و غم کی تلخیوں کو چکھ کر نہیں دیکھا وہ جام مصرت کی سرشاری سے کیا لطف اٹھا سکے گا۔ پھر اس عورت نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو جوانی وہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ میں وہاں اکیلا کھڑا تھا، میں مادی لباس سے محروم ہو چکا تھا۔ میں چھلانے لگا، اسے زیس کا دختر، جوانی کہاں چلی گئی؟ فلسفہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اپنے پروں پر بٹھا کر مجھے ایک اور اونچے پہاڑی چوٹی پر لے گئے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر دنیا اور اس کے سارے سامان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ دنیا کی ساری کائنات کتاب کے صفحات کی طرح میرے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ اس کتاب میں جملے اسرار لکھے ہوئے تھے۔ میں اس دو شیزہ کے پاس حیرت زدہ کھڑا تھا اور انسان اور اس کی زندگی کے رموز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نہایت رنجدہ واقعات کا مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی و مسرت کے فرشتے مصیبتوں اور صعوبتوں کے شیطانوں سے جنگ آزما ہیں اور انسان بیم و درجہ کے عالم میں ان دونوں قوتوں کے درمیان حیرت زدہ کھڑا ہے۔ پھر میں نے محبت اور نفرت کو انسان سے دل لگی کرتے بھی دیکھا۔ محبت آدمی کی ہوس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے اطاعت اور مداح اور چاپلوسی کی شراب پلا رہی تھی۔ ادھر نفرت سچائی اور حقیقت کے خلاف آنکھیں اور کان بند کرنے کے لیے ابھار رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ شہرا بن آدم کے کپڑے پھاڑ کر اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس اثنا میں میں نے دو خوبصورت کھیتوں کو دیکھا جو انسان کے رنج و محن پر آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے مذہبی پیشواؤں کو چالاک گدڑوں کی طرح منہ پر جاگ کر پھیلائے دیکھا اور جھوٹے لیڈروں کو انسانی مسرتوں کے خلاف سازشیں کرتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ انسان گلا پھاڑ پھاڑ کر دانائی کو آوازیں دے رہا ہے کہ وہ آ کر ان بلاؤں سے اسے نجات دلائے، لیکن دانائی نے اس کی پکار انسنی کر دی۔ اس نے کوئی دھیان نہ دیا، کیونکہ اس سے پہلے جب دانائی نے شہر کی گلیوں میں اسے آواز دی تھی اور اس کے ساتھ ہم کلامی کی کوشش کی تھی تو اس نے ذرا توجہ نہ کی تھی۔ پھر میں نے ہرس و آواز میں مبتلا ان واعظین کو بھی دیکھا جو کمال عجز و انکسار سے آسمان کی طرف رحمتوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو خوش کلامی سے ایک دوشیزہ کا دل جیتنے میں مصروف تھا، لیکن ان دونوں کے جذبات محو خواب تھے، ان کے دل الوہیت سے کوسوں دور تھے۔ پھر میں نے قانون سازی کو لمبی لمبی بیکار تقریریں کرتے سنائی۔ یہ سب اپنی مصنوعات کو دھوکہ اور تملق کی منڈیوں میں فروخت کرنے کی آرزومند تھے۔ اس اجتماع میں میں نے ان معالجوں کو دیکھا جو سادہ لوگوں کے جسم و جان سے کھیل رہے تھے۔ پھر میں نے دناؤں کی محفل میں احمقوں کو بھی دیکھا جو ماضی کی عظمتوں کے گیت گاتے دیکھا اور عیش و آرام کی خلعتیں پہنے مستقبل کی عافیت کوشیوں میں مصروف تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک غریب کسان نے فصل بوئی، لیکن ایک ظالم شخص اس فصل کو کاٹ کر لے گیا، اور تمہارا نام نہاد قانون ہمیں وقت پہرا دینے میں مصروف رہا۔ میں نے جہالت ان چہروں کو بھی دیکھا جو علم کے خزانوں کو تباہ و برباد کرتے تھے، لیکن علم و حکمت کے سنتری بے عملی کے نشہ میں بے ہوش پڑے تھے۔ پھر میں نے دو محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ عورت مرد کے ہاتھ میں ایسی بنسری ہے جس سے وہ نغمات پیدا کرنے سے قاصر ہے، وہ صرف سخت اور درست آوازیں ہی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ علم و دانش کی قوتیں نسلی وقار کے شہر کا محاصرہ کر رہی ہیں، لیکن ان قوتوں کی تعداد توڑی تھی، چنانچہ بہت جلد پسپا ہو گئے۔
میں نے آزادی کو تنہا پھرتے اور پناہ کے لیے دروازوں پر دستک دیتے دیکھا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر میں نے عیش و عشرت کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ عام لوگ اسے آزادی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ انسان اپنے بزدلی کو چھپانے کے لیے کئی قسم کے ہیلا جوائیاں کر رہا ہے۔ بزدلی کو صبر کہتا ہے، کاہلی کو بربادی اور تحمل کے نام سے یاد کرتا ہے، اور خوف و ہراس کو خوش حالکی سے تعبیر کرتا ہے۔ میں نے خواندہ مہمانوں کو علم و حکمت کے ساتھ ایک میز پر دیکھا اور گفتگو کے دوران ان بے پناہ جہالت کا اظہار کرتے دیکھا، لیکن علم و حکمت خاموش تھے۔ میں نے فضول خرچوں کے ہاتھ میں سونا دیکھا جس سے وہ بدکاریاں کرتے تھے۔ کنجوس اور بخیل اسی سونے کی بدولت نفرت کا جال پھیلاتے تھے، لیکن دناؤں کے ہاتھ سونے سے خالی تھے۔ جب میں یہ سب کچھ دیکھ چکا تو درد کرب سے چلا اٹھا۔ میں نے ضلع کے دختر کو آواز دی اور کہا، کیا یہی زمین ہے اور کیا یہی انسانیت کا نمونہ ہے؟ اس نے آہستہ سے رنج و الم سے معمور آواز میں جواب دیا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ روح کا راستہ ہے جو نکیلے پتھروں اور کانٹوں سے پٹا پڑا ہے۔ یہ صرف انسان کا پر تو ہے۔ یہ رات ہے، ذرا صبر سے کام لو، ابھی سورج طلوع ہوگا، صبح ہوا ہی چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا، اور جب اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو دیکھتا ہوں کہ جوانی آہستہ آہستہ میرے ساتھ محو حرام ہے۔ ہمارے آگے آگے امید ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہی ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔